آئیے حضرات سب سے پہلے آباء نامدار مدینے کے تاجدار احمدی مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیدس بنا میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پڑھے. بڑی بابا سے بڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا تھا میرے امام نے، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے ملت کے نوجوانوں قرآن مقدس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، اس میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کو نہیں بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی نبی بھیجے ہیں. رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے اور کئی نہیں فرمایا ہے اے لوگوں میں نے تمہیں آدم دیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا اور کئی نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں نور دیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا کیا اور کئی نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں زکریا کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. رب ذوالجلال نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور کئی نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے یحییٰ دیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا اور کئی نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تجھے ابراہیم خلیل اللہ دیا ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. رب ذوالجلال نے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کیا اور کہیں نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تجھے اسماعیل ذبیح اللہ دیا ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا ہے اور کہیں نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تجھے موسیٰ کلیم اللہ دیا ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا اور کہیں نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تجھے عیسیٰ روح اللہ دیا ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. قربان جاؤ اپنی قسمت پر، قربان جاؤ اپنے نصیبہ پر. جب 12 ربیع النور کو عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے آنگن میں وہ محبوب دنیا میں تشریف لایا، قرآن پڑھا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، اس میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے. شان والا ہمارا نبی ہے، ہم کا ایسے ویسے ہیں، ہم کا ایسے ویسے ان کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس ٹھوک دلیل ہے، تمہیں دلیل چاہیے آپ تجھے دکھائیں دلیل. ہمارا بس نہیں چلتا ہم ستاروں سے کہیں آ جاؤ مصطفیٰ کی میلاد میں آ جاؤ، مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگاؤ. ہمارا بس نہیں چلتا ہم چاند سے کہتے ہیں اے چاند آسمان کو چھوڑ دے زمین پر آ جا مصطفیٰ کے نعرے لگا. ہمارا بس نہیں چلتا ہم سورج کو کہتے ہیں اے سورج زمین کو روشن کر دے میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے. تو نے کیا ایسا ویسا سمجھ لیا؟ تجھے نہیں پتا ہے جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کا عالم کیا تھا؟ لوگ اپنے باپ کو بازاروں کی منڈی میں بیچتے تھے اور بیچنے کے بعد اس کے پیسے سے اپنی عیاشی کو پورا کرتے تھے، اپنی عیاشی کرتے تھے، اپنی ماں کو بال کے بعد پکڑ کر منڈیوں میں گھسیٹتے تھے اور گھسیٹنے کے بعد جب اسے پیشہ کرتے تھے اس سے مال ملتا تھا، اس سے شراب پیتے تھے. میرے قریب نبی آئے، میرے قریب نبی تھے، جنت الفردوس سدرۃ المنتہا ساتھ میں آسمان کی پھندی. میرے قریب نبی نے ساتھ میں آسمان سے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور لوگوں سے کہا جو ماں کا وفادار ہے وہ جنت کا حقدار ہے. ملت کے نوجوانوں ایسے نبی کے ہم ماننے والے ہیں، ایسے نبی کے ہم چاہنے والے ہیں. آج ہم قطاروں میں آئے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. آج تمہیں نہیں پتا مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کے لیے گئے تھے تو مدینہ کے لوگ ایسے ہی قطاروں میں تھے، ایسے ہی جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے. آج جھنڈوں پہ دلیل مانگنے والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آپ ہندوستان کی سرحد سے باہر جائیں گے تو ہندوستان کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. آپ ایران کی سرحد میں گھسیں گے ایران کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. آپ چائنا کی سرحد میں جائیں گے چائنا کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. آپ مصر کی سرحد میں جائیں گے مصر کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. آپ فلسطین کی سرحد میں جائیں فلسطین کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. آپ سیریا کی سرحد میں جائیں سیریا کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. آپ عرب کی سرحد میں جائیں عرب کا جھنڈا ختم ہو جائے گا. جس کا جہاں پر جھنڈا ہے اس کی وہاں پر حکومت ہے. میرے رب کو گوارا نہیں تھا اے محبوب تو عرب کا حاکم بن کر جا. میرے محبوب کو میرے رب کو گوارا نہیں تھا اے محبوب میں نے تجھے عرب کا حاکم نہیں بنایا ہے بلکہ جبرائیل امین کو 3 جھنڈے عطا فرمائے. ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا اور دنیا کو بتا دیا میرا محبوب جو ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اب کسی اور کی حکومت نہیں ہے. اگر کسی کی حکومت ہے وہ عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ.
अगर किसी की हुकूमत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमें क्या ऐसा वैसा समझते हो? हम उस नबी का मिलाद मनाने वाले हैं। कसम खुदा की हम नबी नबी कहेंगे हमारा बेड़ा पार हो जाता है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आओ तुम्हें आखिरी बात बता दे, हज़रत बिलाल को कितना जुल्म सितम दिया, सताया गया, उन पर पत्थर रखे गए। उतबा ने एक दफा उन्हें रेत पर लिटाया, उन पे कोयले धकाए, कोयले धकाने के बाद हज़रत बिलाल को सीने के बल टाल दिया गया, उनके ऊपर पत्थर रख दिया गया, उसके ऊपर उतबा बैठ गया। उतबा बैठने के बाद कहने लगा, अरे बिलाल एक बार नबी का नाम लेना छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कसम खुदा की वो इश्क किया है, इसीलिए तो फरमाया था इश्क तेरे सदके गले से छुपे सदके, जो आग लगाई है तो आग बुझा देगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत बिलाल कहते हैं अरे तो क्या कहता है, मैं नबी का नाम लेना छोड़ दूंगा तो मेरा सर भी गर्म कर देगा, फिर भी मैं नबी नबी कहूंगा, तो मेरी ज़बान काट दे फिर भी मैं नबी नबी कहूंगा, मेरे हाथ काट दे फिर भी मैं नबी नबी कहूंगा, मेरे सर जुड़ा कर दे, मेरे पैर काट दे, मैं नबी नबी कहूंगा। उतबा ने कहा था बिलाल मान जा, अगर नहीं मानेगा अपनी जान से जाएगा, अपनी जान से जाएगा, तू मौत के पास पहुंच जाएगा, तू मर जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिलाल ने कहा था मरता वो है जिसकी जिंदगी होती है, मरता वो है जिसकी जिंदगी होती है। मेरे इमाम ने कहा था उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, बिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। समझ में आ रही है आपकी? समझ में आ रही है आपकी बात? तो आप इस तरीके से नबी नबी करिए, जिस तरीके से हज़रत बिलाल लेकर आ रहे, कोयलों पे लेट डाल दिया गया, चर्बी आपकी बाहर निकल गई, मगर नबी का नाम नहीं छोड़ा। इसलिए हम नबी का मिलाद बनाते हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए। इसलिए लोग कहते हैं नबी को ऐसा वैसा, कुरान में आया सूरह कलम में उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीब, रब ने फरमाया महबूब जो तेरा नहीं वो असली बाप का नहीं है, समझो जो रसूल अल्लाह का नहीं है वो अपने असल बाप का नहीं है, हलाल तो नहीं हो सकता है बल्कि हराम की पैदाइश है जो नबी के ऊपर भोंकता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, टाइम वक्त हो रहा है, अभी और भी आपको तकरीर सुनना है, इसलिए मैं रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, यार आलम मेरे